ذی الحجہ شریف میں سال بھر روزوں کا ثواب ایک، دوسرا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب، اور 100 گھوڑے مجاہدین کو دینے کا ثواب۔ کتنی بڑی سعادت ہے، جہاں ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ یا کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ آ رہا ہے، کاش کہ ہم اس مبارک عشرے میں روزوں کا اہتمام کرتے۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض بزرگان دین کے متعلق آیا ہے کہ وہ 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینے کی، اور عاشورہ کا روزہ اور ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھی رمضان شریف کے روزے چھوڑ سکتے سفر میں، لیکن تم یہ روزے سفر میں بھی رکھتے اور سفر میں نہیں چھوڑتے؟ تو بہت خوبصورت جواب ایک بزرگ نے دیا کہ رمضان شریف کے روزے اگر چھوٹ جائیں یا سفر میں چھوڑ دیں تو اس کی قضا اور دنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ روزے چھوٹ جائیں تو ان کی چونکہ یہ نفل ہے تو نفل کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سفر میں بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ سفر میں بہت چھوٹ ہے، مگر چونکہ جو لوگ نیکی کے دلدالے ہوتے ہیں، جنہیں نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور نیکیوں کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا ذوق اور شوق ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ لمحات بار بار نہیں آتے، بلکہ یہ زندگی بھی بار بار میسر نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ، پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ اور پھر جن راتوں کی قسم قدرت یاد کرے، سوچئے ان راتوں میں کتنی برکت ہوگی۔ اور چونکہ جو وہ دن رات کے تابع ہوتے ہیں، تو راتوں میں جو برکت ہے وہ برکت دنوں میں بھی ہوتی ہے، اور دن میں جو برکت ہے وہ راتوں کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ان راتوں کو، برکت والی راتوں کو قیام کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں قیام کرنا ایسے ہے شب قدر میں قیام کے برابر اس کا قیام ہے۔ سوچئے ذرا، یہ ان راتوں کی برکت ہے، لوٹئے، اللہ سے طلب کیجئے اور اللہ سے مانگیے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کیجئے، اپنے مسائل کے بارے میں سوال کیجئے۔ کرونا وائرس سے اس وقت پوری دنیا جھوج رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، عبادتوں کا اہتمام کیجئے، اس کی برکت حاصل کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے وہ ذی الحجہ شریف کے 10 دن ہیں، اور اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، جس نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یعنی سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذی الحجہ کی 1 رات میں عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ جو شخص ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کی عزت اور قدر کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، نیکیوں سے نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پہلی نعمت، جو ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کے احترام میں عبادت کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے، اس کو پہلی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی عمر طویل ہوگی اور عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری نعمت اللہ اس کو یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تیسری نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور بلاؤں سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے
کہ اس کی حفاظت ہو، اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تو جو ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کی اور اس کے گھر والوں کی اور اس کی جملہ بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چوتھی نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اس سے جو گناہ اس کی زندگی میں ہو گئے ہیں ذی الحجہ شریف کے احترام کی برکت سے اور اس عشرے میں عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ پانچویں برکت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے جو نیکی کی ہے تو اس کی نیکیوں کو بڑھائے گا اور اس میں اضافہ فرمائے گا۔ چھٹی برکت اور نعمت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ سکرات کے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ذی الحجہ شریف کا احترام کرنے والا اور عشرے ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سکرات کے وقت اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا اور اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی اور اللہ تعالیٰ روح کے نکلتے وقت اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور ساتویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ نصیب فرمائے گا کہ اس کی قبر کے اندھیرے کو دور فرما کر اس کی قبر میں روشنی اور اجالا فرما دے گا۔ آٹھویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ میزان میں اس کے ہلکے اعمال کو اللہ تعالیٰ وزنی فرما دے گا اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ اور نویں نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ